والمحب والعرفان والحق والبيان سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الذي أذهب الله عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد قالت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن السعيد كل السعيد حق السعيد من أحب عليا في حياته وبعد وفاته إن الشقي حق الشقي كل الشقي من أبغض عليا في حياته وبعد وفاته سلام محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی رنگ میں کسی نہ کسی ڈھنگ پہ کسی نہ کسی موڑ پہ کسی نہ کسی طور پہ کہیں نہ کہیں مقروض ہے آل محمد کے احسانات کا جس انسان کی سطح دیدہ پہ آل محمد کا کوئی نقش محفوظ ہو وہ کر سمجھ کر نہیں پر سمجھ کر بلند تر صلوات پڑھے اللهم صل على محمد وآل محمد مالک امیر المومنین مولا متقیان غالب کل غالب علی ابن ابی طالب مسجد کوفہ سے خطبہ دے رہے تھے اور دیتے ہوئے فرماتے ہیں سخی اسے کہتے ہیں جو مانگنے پر عطا کرے سخی اسے کہتے ہیں جو مانگنے پر عطا کرے کریم اسے کہتے ہیں جو سوالی کا چہرہ دیکھے اور عطا کر دے سخی اسے کہتے ہیں جو مانگنے پر عطا کرے کریم اسے کہتے ہیں جو سوالی کا چہرہ دیکھ کر عطا کر دے جب میرا مولا منبر کوفہ پہ یہ خطبہ دے رہا تھا ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے یا علی یہ بتائیے عربی زبان میں سب سے زیادہ کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے اے علی عربی زبان میں سب سے زیادہ کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے علی نے کہا الف پھر وہ کھڑا ہوا کہا اے علی آج آپ بغیر الف کے خطبہ دیجئے اے علی آج بغیر الف کے آپ خطبہ دیجئے میرا مولا اسی جہاں بغیر الف کے خطبہ دیتا ہے اور دیتے دیتے ابھی فرماتے ہیں کہ سخی اسے کہتے ہیں جو مانگنے پر عطا کرے کریم اسے کہتے ہیں جو سوالی کا چہرہ پڑھ کے عطا کرے ایک شخص پھر کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے مولا حاتم تائی آپ سے بڑا سخی گزرا ہے کہتا ہے حاتم تائی آپ سے بڑا سخی گزرا ہے میرا مولا فرماتا ہے کہ حاتم تائی ضرور سخی تھا اس کے محل کے 40 دروازے تھے اور ہر سائڈ کو اس کے ایک دروازے سے اتنا ملتا تھا کہ 40 دروازوں تک پہنچتے پہنچتے وہ خود سخی بن جایا کرتا تھا حاتم تائی اتنا بڑا سخی تھا کہ اس کے 40 دروازوں تک مانگنے والا صاحب خود سخی بن جاتا تھا مولا نے فرمایا کہ حاتم تائی بخیل تھا وہ پہلے ہی دروازے سے اتنا کیوں نہیں دے دیتا کہ 39 دروازوں کے چکر لگانا پڑے سلوات پڑھے گا محمد والے محمد پر دیکھیے مجمع کا کم ہونا عیب نہیں ہے مجمع کا ناسمجھ ہونا عیب ہے اب باقاعدہ طور پہ پوری خوش اور مسرت حالات میں سن رہے ہیں اہل بیت کے فضائل اور سلام پڑھے گا محمد والے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد میرا مولا کہتا ہے کہ ایک ہی دروازے سے سائے کو اتنا عطا کر دو کہ اسے 39 دروازوں کا چکر نہ لگانا پڑے یہ ہے انسان اور اسی لیے فاطمہ نے کہا ہے کہ اگر تم محبت کا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو علی سے محبت کرو
ہر وہ ساری صفت جو انسان کے اندر ہونی چاہیے اور کمال ہونی چاہیے وہ علی کے اندر ہے. ہر انسان کو علی سے محبت کرنا چاہیے. کون کہہ رہا ہے؟ جو خود فاطمہ ہے، جس کے لیے حدیث ہے کہ جس سے فاطمہ ناراض ہو گئی اس سے خدا ناراض ہو گیا. وہ ذات مرکزیت علی کو دے رہی ہے. اور یہ نہیں کہا کہ جو محبت کرنے لگے، بلکہ کہا جو محبت کرے وہ کامیاب ہے. محبت میں کرنا اور کرانا ہوتا ہے، اور آپ اور ہم سے بہتر کوئی محبت کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. آپ اور ہم سے بہتر محبت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے. گردنیں کٹ گئی، تلوار ٹوٹ گئی، خیمے اجڑ گئے، گھر برباد ہو گئے، لیکن جس سے ہم نے محبت کر لی آج تک ختم نہیں ہوئی. جس سے محبت ہو گئی آج تک ختم نہیں ہو پائی. اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ گھر لٹ گئے لیکن آواز آتی رہی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے. اور جس سے نفرت ہوتی رہی آج تک کوئی ہمارے دلوں میں محبت کرا نہیں سکا. صلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر. شہزادی کامیابی کے لیے علی کی ذات کو معین کر رہے ہیں. تو جب ہماری گفتگو ہو رہی تھی دین شناسی کے حوالے سے کہ ہم نے جب خدا کو قبول کر لیا اور خدا کو مان لیا کہ خدا ہے، تو پھر خدا کے اوپر خود خدا نے اپنے اوپر واجب کیا ہے. کسی نے اس کے اوپر واجب نہیں کیا ہے. جب اس نے اپنی ذات کے اوپر خود واجب کر لیا کہ انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کی ضرورت ہے، انبیاء کی ضرورت ہے. اچھا یہ آپ بتائیے کیا انسان بغیر قانون کے زندگی گزار سکتا ہے؟ ایک اچھی سوسائٹی، ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھا سماج بنا سکتا ہے؟ نہیں چلا سکتا ہے. مثال دیتا چلوں آپ سے کہ آپ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، دولت دیا، مال سے نوازا، تو آپ خوش ہوئے، خدا کا شکر کیا، اور ایک روز مہوا گئے اور مہوا جانے کے بعد ایک گاڑی خرید لی. گاڑی خرید لیا آپ نے. گاڑی جب آپ نے خرید لیا تو پھر حکم ہوا کہ صرف گاڑی نہیں خریدنا ہے بلکہ اس کا ٹیکس بھی دینا ہے گورنمنٹ کو. اگر 5 لاکھ کی گاڑی ہے تو 5.5 لاکھ روپے دینا ہے. آدمی نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جب گاڑی خریدا ہے تو گورنمنٹ کو ٹیکس بھی دیا. جب ٹیکس دیا، ابھی گاڑی لے کے چلنا ہی چاہ رہا تھا، کسی نے بتایا کہ نہیں، صرف ٹیکس دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی ہو. بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے آپ گاڑی نہیں چلا سکتے ہیں. اس نے کوشش کی، ڈرائیونگ لائسنس بھی بنا لیا. پھر گاڑی پہ بیٹھا، پھر ایک صاحب آئے کہنے بھائی ایسے گاڑی نہیں چلا سکتے، اس کے لیے انشورنس کا ہونا بھی ضروری ہے. انشورنس کا ہونا بھی ضروری ہے. پھر بھائی انسان نے پیسہ خرچ کیا، گیا گاڑی کا انشورنس کرا لیا، اور جیسے ہی روڈ پہ نکلا اور نکلنے کے بعد لال لائٹ آئی، فوراً وہ آگے بڑھنے لگا. لوگوں نے روکا، کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ لال لائٹ چل رہی ہے، یہ نشانی یہ ہے کہ یہیں پہ تمہیں رکنا ہے. یہ بتائیے گاڑی آپ کی ہے، پیسہ آپ نے دیا، ڈرائیونگ لائسنس آپ نے بنایا، انشورنس آپ نے کیا، سب کچھ آپ نے کیا، روڈ ٹیکس دے دیا، لیکن آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ لال لائٹ کو کراس کریے. کیوں؟ اللہ نے یہی بتانا چاہتے ہیں کہ انسان اگر کسی معاشرے میں رہتا ہے اس کے لیے کسی نہ کسی قانون کا ہونا ضروری ہے. جب انسان اس دنیا میں ہے، اگر وہ لال لائٹ کو کراس کر جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کیا قیامت آ جائے گی؟ کہ نہیں، قیامت تو نہیں آئے گی، بلکہ اپنی جان کے لیے خطرہ مول لے رہا ہے. اپنی ہی جان کے لیے نہیں بلکہ دوسرے کی جان کے لیے بھی خطرہ ہے. تو ایک اچھے معاشرے میں قانون کا ہونا ضروری ہے. تو پھر یہ قانون بنائے گا کون؟ جب اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے تو اس کے لیے قانون بنانے والا بھی چاہیے. تو اچھا قانون بنائے گا کون؟ ہم بنائیں گے؟ آپ بنائیں گے؟ کون بنائے گا؟ حکومت بنائے گی؟ بھائی دنیا میں قانون بنتے ہیں، چاہے کوئی مذہب کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، ترقی یافتہ ہو، پچھڑا زمانہ ہو، اگلا زمانہ ہو، جس حوالے سے بھی آپ دیکھیے وہ قانون بناتا رہتا ہے. لیکن دنیا کے قانون میں اور خدا کے قانون میں زمین آسمان کا فرق ہے. انسان جو قانون بناتا ہے وہ ہر سال بدلتا جاتا ہے. ہر 5 سال پہ، ہر 2 سال پہ جب سنسد بھون چلتی ہے
تو کہا جاتا ہے بھائی یہ قانون میں تبدیلی واقع کیجئے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ خطا ہے، اس میں یہ غلطی ہے۔ لیکن جب اللہ قانون بناتا ہے تو بہترین قانون بناتا ہے، وہ آج کے زمانے کے لیے بھی بناتا ہے، آنے والے زمانے کے لیے بھی بناتا ہے۔ تو پھر اللہ نے جب قانون بنایا تو صرف قانون نہیں بنایا۔ ہو سکتا ہے انسان کو یہ سوچے کہ جب اللہ نے قانون بنایا ہے تو قانون بھیجنے کے لیے کسی نہ کسی ذات کو معین کیا ہے۔ تو اللہ نے جب قانون بنا لیا تو قرآن کی شکل میں ہم پہ بھیجا ہے، اور ہم سے پہلے جو امتیں گزر گئی ہیں ان کے لیے بھی قرآن جیسی کتاب، توریت، انجیل، زبور، قرآن، سب کچھ اللہ نے سب کے لیے بھیجا ہے۔ اور صرف قرآن یا آسمانی کتابیں نازل نہیں کیا، بلکہ انبیاء نازل کیے ہیں، رسول نازل کیا ہے، اپنا پیغام رسول کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے، اولو العزم پیغمبر کے ذریعے سے، آدم سے لے کے ہمارے آخری محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تاکہ انسان کو ہدایت کا راستہ بتا دے، تاکہ کل یہ انسان نہ کہے کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے بہترین قانون بنایا ہے، اور جس کے ذریعے سے قانون بنا کے بھیجا، انشاءاللہ اس کے اوپر پھر گفتگو ہوگی کہ وہ ہوتا کیسا ہے، اس کے اندر کیا کیا صفت ہونی چاہیے، کیا ہمارے جیسا گنہگار انسان ہونا چاہیے وہ، یا معصوم ہونا چاہیے، یا اس دنیا میں آ کے اس کو پڑھنا چاہیے یا وہاں سے پڑھ کے آنا چاہیے، وہ ایک الگ بحث ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو جب اللہ نے قانون بنایا اور قانون کے ساتھ ساتھ انبیاء بھیجے، قرآن بھیجا، ساری چیزیں انتظام کر دیا، تب اللہ نے کہا کہ اب جب تم کو میں نے اپنی زندگی کا سارا فارمولہ بتا دیا، کامیاب ہونے کا سارا راز بتا دیا، تو اب تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم عبادت کرو۔ عبادت اس لیے نہیں اللہ کروا رہا ہے کہ اس کی ذات میں اضافہ ہو جائے گا یا اس کی ذات میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی، بلکہ نہیں، اللہ چاہتا ہے کہ ایک اچھی سوسائٹی بنے، ایک اچھا معاشرہ بنے، ایک اچھا سماج بنے۔ نماز کے بارے میں کل گفتگو ہوئی تھی، نماز کیوں پڑھنا چاہیے، آخرت کا فائدہ الگ ہے، اس کا میں تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، ابھی میں دنیاوی فائدہ صرف بتا رہا ہوں کہ نماز کا کیا کیا فائدہ ہے۔ آپ اللہ کی جتنی بھی عبادات میں، اگر ان ساری عبادات پہ آپ غور کریں، فکر کریں، تو دیکھیں اللہ ہر عبادت کے پیچھے انسانیت کو انسان کے قریب لانا چاہتا ہے۔ اللہ کی تمام عبادت کا مقصد یہ ہے کہ انسان انسان کے قریب آ جائے۔ نماز کے اوپر کوئی گفتگو ہوئی تھی، روزے اوپر آپ غور کریں، روزہ کیا ہے؟ صبح کی نماز سے لے کے شام کی نماز تک انسان کا بھوکا اور پیاسا رہنا کیوں ہے؟ کیوں ہے بھائی؟ تاکہ انسان غربت کا احساس کر سکے، اس کے پاس ساری انواع و اقسام کی نعمتیں موجود ہیں لیکن وہ نہیں کھا سکتا ہے، تاکہ انسان اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا سیکھے۔ رزق حلال ہے، محنت کیا ہے، مزدوری کیا ہے، کھیتوں میں ہل چلایا ہے، فصل تیار ہو گئی، کاٹ کے گھر لایا ہے، بیوی نے کھانا بنایا ہے، لیکن اپنے نفس کے اوپر اتنا کنٹرول ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ صبح کی اذان سے شام تک کچھ نہیں کھانا ہے، تو بندہ نہیں کھاتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں ہے بلکہ اور بھی فضیلت و رمضان میں سے یہ ہے کہ صرف تم خود نہ کھاؤ بلکہ اچھی چیزیں بنے تو اپنے پڑوسیوں کو دو۔ اتنا ثواب ہے رمضان کے مہینے میں کسی غریب کو افطار کرانا۔ کیوں کہا ہے؟ اگر کچھ بھی نہیں اگر آپ کے پاس ہے تو کم از کم نمک، پانی، کھجور اپنے حسب استطاعت جتنا ہو سکے ایک مومن سے روزہ کھلوائیے۔ اللہ کیوں چاہ رہا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کہتا تم کھاؤ پیو روزہ رکھے ہو، چلو ٹھیک ہے تم کھاتے رہو، لیکن جتنا بنا ہے اس سے زیادہ کھاؤ۔ نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خود کھاؤ بلکہ مومنین کا خیال رکھو۔ آپ قربانی کو دیکھیے، قربانی میں کیا ہوتا ہے؟ ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ہر جانور کو ذبح نہیں کیا جاتا ہے بلکہ حلال جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اور حلال جانور میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہیں وہ بے عیب نہ ہو، وہ عیبدار نہ ہو بلکہ بے عیب جانور تلاش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فطرت انسان یہ ہے کہ ہمیشہ بے عیب کو وہ پسند کرتا ہے۔ اور جب ایک مل کے سلام پڑھے گا محمد والے محمد پر،
اسی طریقے سے آپ تمام عبادات کو دیکھیے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، کیا ہے، انسان خود محنت کرتا ہے، خود مزدوری کرتا ہے، ساری زحمات کرتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کہتا ہے کہ تنہا نہیں کھاؤ بلکہ اپنے پڑوسیوں کا اتنا حق نبھاؤ۔ کیوں؟ اللہ یہی چاہتا ہے کہ کوئی بھی معاشرے میں کوئی غریب نہ رہے، کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی یتیم کو احساس نہ ہو کہ ہم یکو تنہا ہیں۔ اہل بیت میرا مولا کیوں لوگوں کی اتنی پرورش کرتے تھے؟ کیا ہمارے اندر وہ حوصلہ اور وہ جگر ہے؟ ہم علی کے فضائل تو پڑھتے ہیں، لیکن یہ میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ میں آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اپنی ذات کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں بیان کروں، خدا مجھے وہ توفیق عنایت فرمائے کہ میں اس جو اقوال، جو چیزیں بیان کر رہا ہوں، خود بیان کر رہا ہوں اور اسی بیان کے اوپر عمل کر سکوں۔ آپ بہتر ہے مجھ سے 1000 گنا بہتر، اسی لیے مولا نے کیا خوب فرمایا ہے کہ جب تم کسی بڑے کو دیکھو، دیکھیے ہر انسان کی عزت کرنا اسلام سکھا رہا ہے، ہر انسان کی عزت کرنا اسلام سکھا رہا ہے۔ بڑا ہے تو احترام کرو، چھوٹا ہے تو احترام کرو، تمہارا ہم عمر ہے تو احترام کرو۔ مولا نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی تم سے بڑا دکھے تو اس کا احترام کرو۔ کیوں احترام کرو؟ یہ سوچو کہ وہ تم سے عمر میں بڑا ہے، اس لیے نہیں ہے اس کا احترام کرو، بلکہ یہ سوچو کہ وہ تم سے بڑا ہے تو تم سے زیادہ اللہ کی عبادت کی ہے اس نے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عمر میں تم سے بڑا ہے تو تم سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو جو اللہ کی عبادت زیادہ کرتا ہے تو اس کا احترام کرو۔ اور جب چھوٹے سے ملاقات کرو، جب چھوٹے کو دیکھو تو یہ سمجھو کہ یہ تم سے عمر میں چھوٹا ہے، اس لیے احترام نہیں کرو، بلکہ یہ سوچو کہ یہ عمر میں تم سے چھوٹا ہے، تم سے کم گناہ کیا ہے، اس لیے تم اس کا احترام کرو۔ دیکھیں معیار اللہ کیا بنا رہا ہے۔ اہل بیت نے انسان کو انسان کا احترام کرنا سکھایا ہے۔ اور احترام کیسے ہو سکتا ہے؟ احترام ہم تب تک نہیں سیکھ سکتے ہیں جب تک ہم تعلیمات قرآن، تعلیمات اہل بیت کو سیکھیں گے نہیں۔ اور تعلیمات اہل بیت کو سیکھنے کا بہترین وسیلہ ہے فرش ازا ابا عبداللہ الحسین۔ فرش ابا عبداللہ الحسین سے بہترین تبلیغ کے لیے کوئی وسیلہ نہیں۔ جب بات آ گئی ہے تو بیان کرتا چلوں۔ پوری دنیا کو آپ جتنا پڑھیں گے، علم ایک ایسا سرمایہ ہے۔ علم کی ایک تعریف یہ ہے، مولانا اکبر صاحب میری بات کی تائید کریں گے، کہ علم جب آپ حاصل کریں گے اور جتنا علم حاصل کرتے جائیں گے، آپ کو اپنی جہالت کا احساس بڑھتا جائے گا۔ علم کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ علم جب انسان حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو اپنی جہالت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ مثال دے دوں، ہم نے ایک کتاب پڑھی تو ہم کو لگا تھوڑا سا علم بڑھا، تھوڑی سی اور پڑھی، پھر احساس ہوا کہ یار یہ کتاب بھی پڑھی ہے، یہ بھی کتاب پڑھنا چاہیے، اگر یہ کتاب پڑھے ہوتے تو یہ فائدہ ہوتا، یہ کتاب پڑھتے۔ انسان جتنا پڑھتا جاتا ہے اس کو اپنی جہالت کا احساس بڑھتا جاتا ہے، اور وہ سوچتا جاتا ہے کاش ہماری زندگی اور ہوتی تو ہم اور پڑھ لیتے، کاش ہمارے پاس وقت ہوتا تو ہم اور پڑھ لیتے، کاش ہمارے پاس اتنے کام نہ ہوتے تو اور پڑھ لیتے۔ تو انسان جتنا علم حاصل کرتا جاتا ہے اتنا اس کو زیادہ اپنی جہالت کا احساس بڑھتا جاتا ہے۔ تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہمارے اوپر، ہم لوگ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، پوری دنیا آج دشمن اسلام جو ہے، جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں، وہ تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے گمراہ کیا جائے، ان کو کس طریقے سے ان کے مقصد سے ہٹایا جائے، ان کو کس طریقے سے ان کو صراط مستقیم سے ہٹایا جائے۔ اور یقین مانیے گا شیطان اینی وقت انسان کو گمراہ کرتا رہتا ہے، ہر وقت انسان کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے کیا کہا گیا ہے، جب بھی شیطان تمہیں گمراہ کرے تو اعوذ باللہ پڑھو۔ حتیٰ میں آپ کو یہاں تک بتا دوں، میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، مجلس پڑھ رہا ہوں، مجلس پڑھتے پڑھتے دل میں خیال آیا مولانا صاحب مجلس بڑی کامیاب ہو رہی ہے، آپ کی مجلس بڑی کامیاب ہو رہی ہے۔ کون کہہ رہا ہے مجلس کامیاب ہو رہی ہے؟ یہ حضرت شیطان ہے۔ فوراً نازل ہوتے ہیں، فوراً نازل ہو کے یہ عالم جاہل ہر انسان کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ اور شیطان کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پہ چلنے والے کو گمراہ کرتا ہے، وہ گمراہ انسان کو گمراہ نہیں کرتا ہے۔ جب آپ مسجد کی طرف بڑھیں گے تب شیطان آئے گا،
لیکن اگر آپ غلط راستے پہ جائیں گے تو شیطان نہیں آئے گا. مل جل کے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. شیطان ہمیشہ صحیح راستے پہ چلنے والے لوگوں کو آتا ہے. ہم مجلس پڑھو, ہمیں لگا احساس ہوا کہ ماشاءاللہ سے لوگ مجلس غور سے سن رہے ہیں, سماعتیں بیدار ہیں, چہرے کھل رہے ہیں, لگ رہا ہے اہل بیت سن رہے ہیں. تو جیسے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ میری مجلس کامیاب ہو رہی ہے, اگر مجلس پڑھنے والا انسان عالم ہے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے گا, فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا, شیطان کو بھاگ جائے گا, پھر تمہارا حملہ کرے گا اور آگے کہے گا اما آپ کتنے عالم ہیں, کتنے باعمل ہیں کہ ہم کو اپنے قریب بھی آنے نہیں دیتے ہیں. یہ دیکھیے وہ دوسرا حملہ کر رہا ہے. تو ہمیشہ انسان کے اوپر شیطان حملہ کرتا رہتا ہے, اور ہم سب کیسے اس سے دور حاصل کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ پڑھیں, استغفر اللہ پڑھیں. تو میں اپنے موضوع کی طرف آؤں کہ ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد. جو دشمنان اسلام ہیں, جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں, وہ ہم کو دیکھتے ہیں, ہمارے اوپر تحقیق کرتے ہیں, ہمارے اوپر ریسرچ کرتے ہیں. ہمیشہ ریسرچ کامیاب چیز کے اوپر ہوتی ہے, ہمیشہ تحقیق کامیاب چیز کے اوپر ہوتی ہے. سارے دنیا بھر کے لوگ اکٹھا کیے گئے, اور اکٹھا کرنے کے بعد کیا گیا, یہ علی کے چاہنے والے, یہ علی کے ماننے والے, یہ رسول کے چاہنے والے اتنے طاقتور کیوں ہوتے ہیں, اتنے بہادر کیوں ہوتے ہیں. انہوں نے ریسرچ کیا. پوری دنیا کے جو مفسرین تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے, جنہوں نے دنیا کو سمجھا تھا اور تمام مذاہب کے اوپر مطالعہ کیا تھا, وہ لوگ اکٹھا ہوئے, اور اکٹھا ہونے کے بعد وہ اس منزل پہ پہنچے کہ علی کے چاہنے والوں کے پاس دو چیزیں ہیں, اگر ہم نے ان سے دو چیزیں چھین لی تو یہ کل بخود کمزور ہو جائیں گے. ان کے پاس دو چیزیں ہیں جس کی بنا پہ یہ طاقتور ہیں, جس کی بنا پہ یہ کامیاب ہے. پہلی چیز کا نام ہے فرش عزائے ابا عبداللہ الحسین, اور دوسری چیز کا نام ہے مرجعیت. دو چیزیں ہیں, ایک ہے مرجعیت اور دوسری ہے فضائل ابا عبداللہ الحسین, یہ فرش عزا. اب آپ سوچئے کہ دشمن ہمارے اوپر کام کر رہا ہے, ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں اس کو ہماری جانکاری ہے, ہماری کتابیں ہم سے زیادہ وہ پڑھ رہا ہے, اور اس نے جب تحقیق کیا تو اس نے دو نتیجہ نکالا, ایک فرش ابا عبداللہ الحسین, ایک ہے مرجعیت. کون چیز؟ ایک فرش ابا عبداللہ الحسین ہے اور دوسری مرجعیت ہے. کیا وجہ ہے ان کے پاس دو دو چیزیں ہیں؟ تو لوگوں نے بیان کیا کہ جب ان کی یہاں فرش ابا عبداللہ الحسین بچتا ہے تو علی کے چاہنے والے, رسول کے چاہنے والے, اسلام کے ماننے والے فرش پہ آتے ہیں, اور آنے کے بعد علی کی شجاعت سنتے ہیں, اور علی کی شجاعت سننے کے بعد یہ اتنے شجاع ہو جاتے ہیں کہ ان کے دلوں سے موت کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز جو منبر رسول سے بیان ہوتی ہے وہ حسین کی مظلومیت ہے. یہ حسین کی مظلومیت سن سن کے موت سے اتنے مانوس ہو جاتے ہیں کہ یہ موت کا ڈر ان کے دلوں سے نکل جاتا ہے. اور دوسری چیز مرجعیت ہے. یہ مرجعیت ہے جو تمام اسلام کو اکٹھا کیے ہوئے ہے. ایک مل جل کے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی تو دو چیزیں ہیں جس کی ہمیں قدر کرنا ہے. آپ غور کریں, فاطمہ نے جس ذات کو مرکزیت کی حیثیت دیا ہے وہ علی کی ذات ہے, اور خود علی کی ذات کے اوپر آپ غور کریں تو دیکھیں خود رسول نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. کیا فرمایا ہے؟ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی صاحب کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہونے کے بعد کہے کہ مولانا رسول کی یہ حدیث ہے جو علی کو دیکھے اس کے لیے ثواب ہے. تو یہ بتائیے ہمارا تو وہ زمانہ ہے نہیں, ہم علی کو کہاں دیکھیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم علی کی عبادت سے محروم ہو جائیں گے, علی کو نہیں دیکھ پائیں گے تو ہم اس ثواب سے محروم ہو جائیں گے. تو پھر رسول کے دل میں خیال آیا
کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ ہر انسان علی کے زمانے میں نہیں ہوگا، جو علی کے زمانے میں نہیں ہوگا وہ اس عبادت سے محروم ہو جائے گا۔ پھر رسول نے کیا فرمایا؟ ذکر علی العبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ صرف علی کو دیکھنا عبادت نہیں ہے بلکہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ پھر رسول کے دل میں خیال آیا، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی حکومت ہو، کوئی نہ کوئی ایسا بادشاہ ہو، کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ہو جو علی کے ذکر کے اوپر پابندی لگا دے۔ ہو سکتا ہے کوئی حکومت ایسی ہو جو علی کے ذکر پہ پابندی لگا دے، تو پھر رسول نے ہمارے لیے فرمایا ہے حب علی العبادہ، علی کی دل میں محبت رکھ لینا عبادت ہے۔ سلام پڑھیں محمد والے محمد پر۔ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ذکر علی العبادہ، علی کے چہرے کی طرف علی کا ذکر عبادت ہے۔ حب علی العبادہ، علی کے دل میں محبت رکھ لینا عبادت ہے۔ اب مجھے آپ انصاف سے بتائیے، جس مرد مومن کے دل میں علی کی محبت ہو، زبان پہ ذکر علی ہو، آنکھوں میں نور علی ہو، کیا ایسا بندہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ جس کی آنکھوں میں نور علی ہو، زبان پہ ذکر علی ہو، دل میں حب علی ہو، جب ایسا بندہ صراط مستقیم سے گزرے گا تو صراط مستقیم سے گزرتے وقت جہنم آواز دے گی، تیرے دل میں حب علی ہے، زبان پہ ذکر علی ہے، آنکھوں میں نور علی ہے، تو جلد از جلد میرے پل سے گزر جا، تیرے نور کی وجہ سے میری آنکھ بجھی جا رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ مرکزیت کی ذات علی کو بنایا ہے رسول نے، اور اسی لیے ملتا ہے، خود حضرت عائشہ ناقل ہے اس روایت کی کہ جب میرے بابا جان گھر میں تشریف لاتے تھے تو علی کے چہرے کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ تو میں نے پوچھا بابا جان جب آپ ہمارے گھر آتے ہیں تو علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، تو میرے بابا نے پلٹ کے کہا تھا کیا تو نے یہ حدیث نہیں سنی ہے النظر علی العبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ النظر علی العبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ دیکھیے صرف علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت نہیں ہے بلکہ اللہ کی 3 نعمتیں ہیں جن کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ایک قرآن کی طرف دیکھنا اللہ کی عبادت ہے، دوسرا خانہ خدا کی طرف دیکھنا اللہ کی عبادت ہے، تیسرا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ دلیل دیتا چلوں، آپ قرآن اٹھائیے، قرآن کو پڑھیے یا نہ پڑھیے، صرف قرآن کی سطروں کو دیکھتے جائیے، ثواب ملتا جائے گا۔ قرآن کی سطروں کو دیکھتے جائیے، ثواب ملتا جائے گا۔ آپ خانہ کعبہ کا طواف کیجئے یا نہ کیجئے، صرف خانہ خدا کو دیکھتے جائیے، ثواب ملتا جائے گا۔ آپ علی سے مسئلہ پوچھئے یا نہ پوچھئے، علی کے دیکھتے رہیے، ثواب ملتا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تینوں چیزوں پہ اللہ کا نور برسا ہے، اللہ کا نور برسا ہے۔ قرآن کی سطروں پہ اللہ کا نور برسا، کعبے کی چھت پہ اللہ کا نور برسا، علی کے چہرے پہ اللہ کا نور برسا۔ جب قرآن کی سطروں پہ اللہ کا نور برسا تو قرآن کتاب اللہ ہو گیا، خانہ خدا پہ اللہ کا نور برسا تو بیت اللہ ہو گیا، علی کے چہرے پہ اللہ کا نور برسا تو وجہ اللہ ہو گیا۔ اللہ پڑھے گا محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علی کے چہرے کو دیکھتے تھے تو میں نے پوچھا بابا کیوں دیکھتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو قرآن ثابت کے تلاوت کرتا ہوں، جب تیرے گھر آتا ہوں تو قرآن ناطق کے تلاوت کرتا ہوں۔ سلام علیہ محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی
اب غور کیجئے، فکر کیجئے کہ قرآن میں آیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ فرما رہا ہے، مخاطب کون ہے؟ بندے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ انسان کو دعوت دے رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اے میرے بندے تم میرا ذاکر بن جا میں تیرا ذاکر بن جاؤں گا۔ اے میرے بندے تم میرا ذاکر بن جا میں تیرا ذاکر بن جاؤں گا۔ اے میرے بندے اگر تم میرا ذکر کرے گا اس میں تیرا ہی فائدہ ہے۔ اے میرے بندے تم میرا ذکر کرے گا تو اس میں تیرا ہی فائدہ ہے۔ تو میرا ذکر کرے گا اپنی محدود قوتوں کے ساتھ، جب تو میرا ذکر کرے گا تو اپنی محدود قوتوں کے ساتھ، لیکن بدلے میں جب میں تیرا ذکر کروں گا تو اپنی لامحدود قدرتوں کے ساتھ۔ جب میں تیرا ذکر کروں گا تو لامحدود قوتوں کے ساتھ۔ دیکھ میرے بندے تیرے ذکر کرنے سے میری کوئی وحدانیت میں کمی آنے والی نہیں ہے، میں علی کل شیء قدیر تھا، علی کل شیء قدیر رہوں گا، لیکن تو میرا ذکر کرے گا اس میں تیرا ہی فائدہ ہے۔ تو زمین کے ایک حصے پہ میرا ذکر کرے گا، بدلے میں جب میں تیرا ذکر کروں گا اس زمین پہ بھی تیرا تذکرہ کروں گا، آسمان پہ بھی تذکرہ کروں گا، زمین کے ہر کونے پہ کروں گا، آسمان کے ہر کونے پہ کروں گا۔ تو یہ سوچتا ہے تو میرا ذکر کر کے اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن اگر میں تیرا ذکر کروں گا تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ سلام پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اب ہم غور کریں کہ اللہ کے ذکر کو حقیقی معنوں میں کیا کس نے ہے، اللہ کے ذکر کو بتایا کس نے ہے، اللہ کے ذکر کو بچایا کس نے ہے۔ اسی لیے اللہ کے ذکر کو علی نے بچایا۔ اپنی 63 سالہ زندگی دور حکومت میں، اپنی 63 سالہ عمر میں علی نے اللہ کے ذکر کو باقی رکھا، تو اب اللہ اپنے وعدے کے مطابق علی کے ذکر کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ ورنہ علی کے ذکر کے اوپر بڑی بڑی پابندیاں لگائی گئی، حکومتیں ختم ہو گئے، ان کے بادشاہ اپنی اپنی قبروں کے جہنم میں پہنچ گئے، تاریخ کا قلم ٹوٹ گیا، مورخ مر گیا، لیکن میرا علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، قیامت تک علی رہے گا۔ سلام پڑھے پر محمد والے محمد پر۔ علی نے فائدے کے لیے رسول کا جنازہ نہیں چھوڑا، رسول کے ساتھ رہے، اور یہ نہیں ہے کہ علی الیکشن سے سلیکٹ ہوئے ہیں، بلکہ اللہ کی دی ہوئی فضیلت علی کے پاس۔ اسی لیے علی کے ذکر کو سمجھنے کے لیے میثم مزاج بننا پڑے گا، ابو ذر کی حیثیت اختیار کرنی پڑے گی۔ کچی پکی روٹیاں کھانے والوں کی سمجھ میں علی نہیں آ سکتا ہے، علی کو سمجھنا ہے تو میثم مزاج اختیار کرنا پڑے گا۔ اور جب اللہ علی کے ذکر کو باقی رکھے ہوئے ہے اور تا قیامت باقی رکھے گا، علی کون ہے؟ علی کو سمجھنا ہے تو علی کی عدالت سے سمجھو، علی کو سمجھنا ہے تو علی کی شجاعت سے سمجھو، علی کو سمجھنا ہے تو علی کی سخاوت سے سمجھو، علی کو سمجھنا ہے علی کے تقوی سے سمجھو، علی کو سمجھنا ہے تو علی کے علم کے سمجھو، علی کی بہادری کو سمجھنا ہے تو ان کی شجاعت کے ذریعے سے سمجھو۔ سلام پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ اللہ اپنے ذکر کے طفیل میں علی کے ذکر کو باقی رکھے ہوئے ہے، اسی لیے دنیا میں ہر انسان کو عزت ملتی ہے کعبے کی وجہ سے، کعبے کو عزت ملتی ہے علی کی وجہ سے، ہر انسان کو عزت ملتی ہے کعبے کی وجہ سے، کعبے کو عزت ملتی ہے علی کی وجہ سے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ یہ بتائیے آپ حج کرنے گئے تو آپ نے حجر اسود کو چھوما یا نہیں چھوما؟ حجر اسود کو چھوما یا نہیں چھوما؟ کہا نہیں مولانا حجر اسود کو تو نہیں چھوم پائے۔ میں نے کہا پھر کیا کیا؟ کہا مولا اتنی بھیڑ ہوتی ہے، اتنا جمع غفیر ہوتا ہے، اتنی گردی ہوتی ہے کہ وہاں تک پہنچنا ہی ممکن نہیں ہوتا ہے، اتنے مجمع میں
हजवे अस्वद तक पहुंचना ही मुमकिन नहीं होता है। मैंने कहा फिर आपने क्या किया? कहा मौलाना उसके लिए अल्लाह ने इंतजाम किया है। मैंने कहा क्या इंतजाम किया है? कहा अल्लाह ने इंतजाम किया है कि आप हजवे अस्वद तक नहीं पहुंच सकते, अपनी हथेली हजवे अस्वद की तरफ कीजिए और अपनी हथेली को चूम लीजिए, बराबर का सवाब मिल जाएगा। मैंने कहा मौलाना यही बात तो हम भी कहते आए हैं कि करबला नहीं जा सकते, अपने घर से कहिए अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह और आपका सलाम वहां पहुंच जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह नियतों को देखता है, अल्लाह नीयत को देखता है, अल्लाह नीयत को देखता है। अगर नीयत पाक है तो आपकी सारी बात। और नीयत से मैं आपको बताता चलूं, इंसान बहुत चालाक होता है, बहुत चालाक है, बहुत शातिर है, अपने आप को शातिर समझता है, अगर हकीकत होता नहीं है। जो अपने आप को शातिर समझे वो सबसे ज्यादा खसारा उठाता है। शातिर वो है कि जिसे लोग कहेंगे बड़ा समझदार, बड़ा समझदार। और समझदार वो है जो अली की विलायत को कबूल करे, क्योंकि कामयाबी वहीं पे है, दुनिया में भी आखिरत में भी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक बादशाह था, उसने ऐलान किया कि एक गड्ढा खोदा गया। गड्ढा खोदने के बाद उसने कहा कि हर इंसान इसके अंदर दूध ला के डालेगा। हर इंसान अपने घर से 1 लीटर 2 लीटर जिसके पास जितनी सलाहियत है वो अपना घर का दूध लाएगा और लाके इसके अंदर डाल देगा। अब जब सुबह बादशाह सलामत गड्ढे के पास पहुंचे तो क्या देखा? पूरा गड्ढा भरा हुआ है, दूध से नहीं पानी से भरा हुआ है। क्यों? इसलिए कि हर इंसान ये सोच रहा था सब तो दूध डालेगा, हम ही पानी डालेंगे। तो नतीजा क्या निकला? जब बादशाह पहुंचे तो सिर्फ उसके अंदर पानी रह गया, दूध नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये कोई चालाकी नहीं है, चालाकी ये है कि हकीकत को समझा जाए, हकीकत को दर्द किया जाए, हकीकत की मालूमात हासिल किया जाए और दरे अहले बैत पे छुप जाया जाए, क्योंकि इज्जत शोहरत सब कुछ इसी दर से मिलती है। वरना इंसान बज़ाहिर दुनिया में तो कामयाब हो सकता है, लेकिन उस दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता। मैं ज़्यादा तुलानी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन हमेशा हक़ के मुकाबिल में बातिल रहा है। यह रोज़ अव्वल से होता आ रहा है। आदम के मुकाबले में शैतान, फिरौन, मूसा के मुकाबले में फिरौन, हर बादशाह हर हुकूमत के ज़माने उसी तरीके से। जब रसूल इमाम हुसैन मदीने में रहा करते थे और जब अमीर शाम का इंतकाल हो गया तो लोग अली हुसैन के पास आए। आने के बाद कहते हैं हुसैन आपको वलीद ने दरबार में बुलाया है। ऐ हुसैन आपको वलीद ने दरबार में बुलाया है। हुसैन जाना ही चाहते थे, फौरन शहजादी ज़ैनब आगे बढ़ी और बढ़ के कहती है भैया तन्हा न जाओ, भैया तन्हा दरबार में न जाओ। ज़ैनब ने कहा फिर भैया क्या करूं? तो ज़ैनब घर में जाती हैं, खानदान बनी हाशिम को इकट्ठा करती हैं, अब्बास को बुलाती हैं, मुस्लिम को बुलाती हैं। जब सारे जवान इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होने के बाद हुसैन से कहती है भैया अब चलो, इस अंदाज में चलो कि जैसे एक बादशाह चलता है। अब इमाम हुसैन वलीद के दरबार में आए और आने के बाद इमाम ने फौरन जनाब अब्बास से कहा और तमाम अपने चाहने वालों से कहा कि तुम लोग यहीं पे रुक जाओ, वलीद ने मुझे बुलाया है, मैं दरबार में जाता हूँ। हुसैन चाहते तो लाहौर लश्कर लेके दरबार में जाते, नहीं, हुसैन ने तमाम चाहने वालों को उसी दरबार के बाहर रोक दिया। अब्बास ने कहा मौला मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं आपके साथ चलूं। तो फौरन मेरा मौला पलट के कहते हैं अब्बास तुम अली की बेटी हो और ये दरवाजा खैबर से बड़ा नहीं है, अगर मैं आवाज बुलंद करूं तो तुम जानो और ये दरवाजा जानो। और इमाम हुसैन दरबार में आए और जब दरबार में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वलीद तख्त पे बैठा हुआ है। फौरन अमीर शाम के इंतकाल की खबर सुनाई तो मेरा मौला कहता है कि हर एक इंसान को ये दुनिया छोड़ के जाए। उसने कहा ठीक है, और सबसे अहम ऐलान ये है कि यजीद का पैगाम आया है कि आप यजीद की बैत को कबूल करें, कि आप
यजीद की बैयत को कबूल कर लीजिए। हुसैन ने जुमला कहा, क्या मुझ जैसा उस जैसे की बैयत कबूल कर सकता है? ये जुमला बहुत बड़ा जुमला है, इसके ऊपर गौर करें, फिक्र करें। क्या मुझ जैसा इंसान उस जैसे इंसान की बैयत कबूल कर सकता है? इतने में मरवान कहता है, वलीद अगर हुसैन तेरे दरबार से चले गए तो फिर हाथ ना आएंगे। अभी इतना ही कहना था। हुसैन की आवाज बुलंद हुई, क्या तू मुझे मेरे नाना के शहर में कत्ल करेगा? तारीख कहती है कि मौला अब्बास दरबार में हाजिर हो गए। इस अंदाज में अब्बास आए, फौरन हुसैन ने तलवार पे हाथ रखा और रख के कहते, अब्बास तुम तो करबला के लिए हो। हुसैन घर वापस आ गए। हुसैन की मसलूमियत को समझना है तो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हम लोग इतने ज़माने से आप लोग अपने वतन में हैं, अगर कोई आगे कहे कि अब वतन आप छोड़ दीजिए, ये गांव आप छोड़ दीजिए, ये घर आप छोड़ दीजिए, तो क्या दूसरे के इंसान के होगा? जबकि अगर आप गौर करें तो देखें तो बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी हर इंसान जिस जगह रहता है उससे मोहब्बत हो जाती है। उस मस्जिद से मोहब्बत हो जाती है, उस अज़ाखाने से मोहब्बत हो जाती है, उस हमसाये और पड़ोसी से मोहब्बत हो जाती है। अब यजीद का हुक्म है कि मदीना छोड़ना है हुसैन को। अब किस अंदाज में हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, जबकि इस बात का यकीन है कि अब मदीना नसीब नहीं होगा। अब सबसे पहला मेरा हुसैन रसूल के कब्र पे आते हैं और आने के बाद तारीख कहती कि हुसैन ने आके रसूल की मुजाहिरी शुरू की और कहते हैं, नाना अब आपका हुसैन मदीना छोड़े जा रहा है। नाना अब ये हुसैन की आखिरी ज़ियारत है। नाना अब आपकी खिदमत का मौका नहीं मिलेगा। तारीख कहती है कि हुसैन मजलूम ने नाना को अलविदा कहा और फिर माँ की कब्र की तरफ बढ़े। तारीख के जुमले हैं कि हुसैन नाना की कब्र की तरफ जब गए थे तो अपने पैरों से चल के गए थे, लेकिन जब माँ की कब्र की तरफ बढ़े तो जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की तरफ जाता है, उस अंदाज में हुसैन माँ की कब्र पे आए और आने के बाद कहते हैं, अम्मा खुदा हाफिज़ व नासिर, अम्मा अब तेरा बेटा मदीना चला जा रहा है। अंदर से आवाज आई है, हुसैन तू जहाँ जहाँ जाएगा तेरी माँ भी तेरे साथ साथ रहेगी। दारो खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय सैयद शुहदा के। हुसैन ने नाना की कब्र को अलविदा कहा, माँ की कब्र को अलविदा कहा। आखिर में घर पे आते हैं, तमाम बीवी और बच्चों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब तमाम बीवी और बच्चे इकट्ठा हो गए तो हुसैन ने कहा, अकबर करीब आओ, अब्बास करीब आओ। एक फेरिस्त हुसैन ने अकबर के हवाले किया, अब्बास के हवाले किया और हुसैन कहते हैं, अकबर देखो इन बीवियों को मारा भला चलना है। जब तमाम बीवियां महफिल में सवार हो गई, तारीख कहती है कि जनाब ज़ोहरा भी महफिल में सवार हो गई। जब जनाब ज़ोहरा महफिल में सवार हो गई, फौरन अकबर दौड़े हुए आए और आने के बाद कहते हैं, बाबा जान आपने ज़ोहरा को जाने को कहा है क्या? क्या नहीं, ज़ोहरा को तो जाने के लिए नहीं कहा है। क्या बाबा क़यामत हो गई है, ज़ोहरा खुद महफिल में सवार हो गई है। हुसैन करीब आए, दिल में ख्याल आता है कि ज़ोहरा से कैसे कहूँ, ज़ोहरा तुम्हें नहीं जाना है। फिर हुसैन ने कहा, मैं नहीं जाता। अकबर तुम करीब जाओ और जाने के बाद ज़ोहरा से कहो, ज़ोहरा तुम्हें करबला नहीं जाना है। मैं बस 2-4 मिनट के मसाइब की और खत्म दुआ है। जनाबे अली अकबर और जनाबे ज़ोहरा की रुखसती पढ़ देना हो, 2-4 जुमले हैं। अब जनाबे अली अकबर करीब आते हैं और आने के बाद नजरों को झुका लेते हैं, नजरों को झुका कर रोना शुरू कर देते हैं। जनाब अली अकबर बहन के सामने रोना शुरू करते हैं, कैसे ही रोना शुरू करते हैं। हमारे यहाँ बहन मर जाए अगर तो उसके सामने जवान भाई रोना शुरू करते हैं। फौरन ज़ोहरा ने अपने आप को महफिल से गिरा लिया, गिरा के भाई के कदमों में बैठ गई और बैठ के कहती है, भैया मेरे जाने की वजह से आपकी आंखों में
तुम